السلام علیکم، کیا حال چال ہے دوستو؟ امید ہے خیریت سے ہوں گے۔ آج چاہے عرش شریف ہو، چاہے ناظم جوکھیو ہو، چاہے جمال خشوگی ہو، جس نے بھی حق سچ کا ساتھ دیا ہے وہ اسی طرح ہی شہادت کی موت مر گیا۔ چاہے ہمارے ملک میں ہو، چاہے یہ دنیا میں کہیں بھی ہو، جس صحافی نے یا جس شخص نے، جو اس انسان نے سچ کے ساتھ کھڑے ہونے کی کوشش کی ہے، اسے ڈرایا گیا، دھمکایا گیا، ٹھیک ہے، اس پر پتہ نہیں کیا کیا قدغنیں لگائی گئیں، تو آخر اسے موت کی نیند سلا دیا جاتا ہے۔ یہی کہانی ہے سچ کی کہ جب آپ سچ کے ساتھ کھڑے ہوگے تو آپ کے خلاف سارا زمانہ ہو جائے گا۔ یہی اسی طرح کچھ عرش شریف کے ساتھ ہوا، مطلب کہ وہ جیسے سچ کے ساتھ کھڑے تھے، نڈر تھے، ٹھیک ہے، سچ بولتے تھے، سچ کی تلاش میں ہی وہ اب بھی نکلے تھے۔ وہ جو بیہائنڈ دی کلوز ڈورز ڈاکومنٹری بنا رہے تھے، اس پر ان کا کام جاری تھا، اور نہ جانے کن کن سچائیوں پر انہوں نے جو پردے تھے وہ اٹھانے تھے، اٹھا بھی چکے تھے۔ ایک سچ کی آواز تھی، اس کے ساتھ وہ کھڑے ہوئے تھے، تو اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ اسے موت کی نیند سلا دیا گیا۔ تو اس موقع پر ہمیں کچھ سوچنے کی ضرورت ہے کہ ہم کہاں پہ کھڑے ہیں، ہم کس کے ساتھ کھڑے ہیں، اور ہم کتنے پانی میں ہیں۔ ہم اگر اپنے گریبانوں میں جھانکیں تو ہمیں معلوم پڑتا ہے کہ ہم لوگ ایک سوئی ہوئی قوم ہیں۔ ہمیں اپنے نظریے، اپنی سوچ، اپنی روایات، اپنے دین کے بارے میں کوئی فکر نہیں ہے۔ اگر ہم عرش شریف کو سامنے رکھ کے، میں اکثر کہتا ہوتا ہوں، یا علماء کا بھی میرے خیال میں، مطلب میں ایک عام سا انسان ہوں، تو ان کا بھی اس بات پہ اتفاق ہے کہ مذہب اور دین میں فرق ہے۔ مذہب تو یہ ہے کہ ہم نماز پڑھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، حج کرتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، جبکہ دین ہمیں یہ بتاتا ہے کہ آپ نے اپنی زندگی کیسے جینی ہے۔ وہ آج مجھے، آپ کو عرش شریف صاحب سمجھا گئے ہیں کہ دین ہمیں کیا کہتا ہے۔ دین کا اصل نام یہ ہے کہ آپ ساری زندگی، چاہے تھوڑی ہو زیادہ ہو، اللہ بہتر جانتا ہے، آپ سچ کے ساتھ نڈر رہ کر اور اپنی ضروریات، اپنی ضرورت زندگی، جیسے آپ نے زندگی گزارنی ہے، اٹھنا بیٹھنا، خیانت، امانت، جھوٹ، سچ، یہ ہے دین۔ ہمیں اصل میں دین سکھانے ہمارے نبی آئے تھے۔ مذہب بھی تھا، دین پہلے تھا۔ تو یہ مذہب اور دین میں فرق ہے، یہ عرش شریف صاحب ہمیں سمجھا گئے۔ جیسے وہ پچھلے چند مہینوں سے، چند سالوں سے سچ کے ساتھ کھڑے ہوئے تھے، انہوں نے سچ کا ساتھ دیا۔ انہوں نے، مطلب کہ میں صبح جس دن مطلب ان کی موت واقعہ ہوئی، اس دن صبح 4 بجے، میں اکثر 4:30 اٹھ جاتا ہوں، تو میں سب سے پہلے کوشش ہوتی ہے ٹویٹر ہی اوپن کرتا ہوتا ہوں، کیونکہ وہ سب سے بہترین ذریعہ ہے میرے لیے کسی بھی خبر کو تحقیق میں لانے کا۔ تو میں ایک بار دیکھ کے شوق میں چلا گیا، میری جو تھوڑی بہت نیند تھی وہ بھی اڑ گئی، مطلب کہ یہ کیا ہو گیا؟ کیونکہ جب میں نے ان کی موت کے بارے میں سنا تو وہاں میں نے اپنے آپ کو بھی پایا، وہاں میں نے عمران ریاض خان صاحب کو پایا، کوئی اور سمیع ابراہیم صحافی ہے اسے پایا، کوئی اور بھی ہو سکتا تھا، ٹھیک ہے، عمران خان بھی ہو سکتا تھا۔ تو ایک بار میں خود شوق میں چلا گیا، کیونکہ جس طرح وہ کام کر رہا تھا ان چوروں لٹیروں کے خلاف، جن کو ہمارے اوپر لا کے بٹھا دیا گیا ہے، اس کی اچانک موت سب کے لیے شوق تھی اور بہت سارے سوالات کھڑے کر کے جاتی ہے۔ تو ہمارے میڈیا نے تو نہیں وہ سوال اٹھائے، نہ انہیں اٹھانے دیے گئے، لیکن کینیا کے میڈیا نے وہ سوال اٹھا دیے، چاہے وہ سوشل میڈیا ہو، چاہے وہ پرنٹ میڈیا ہو، ہر کسی میں اس نے مطلب کہ سوال اٹھا دیے۔ تو یہ ہمیں بھی سوچنے کی ہے کہ ہم ایز اے نیشن کہاں پہ کھڑے ہیں۔ اس کی مطلب جب وہ زندہ تھا تب ہم اس کے ساتھ کتنا تھے، اب جب کہ وہ اس دنیا سے چلا گیا، اس صفاقی مطلب جو اس کے ساتھ ہوا، اس کے بعد ہم کہاں کھڑے ہیں، ہمارے سیاستدان کہاں پہ کھڑے ہیں، ہمیں یہ سوچنے
کل مریم نواز صاحبہ کے ٹویٹ آیا، انہوں نے ان کی جو مطلب توہین کی، ان کی موت کی، وہ بے شرم، بے حیا اور وہ بے ضمیر عورت، اس نے توہین کی، ٹھیک ہے، بعد میں اس پر تکبرانہ طور پہ کہہ رہی ہے کہ جی ایسا نہیں انسان کو کرنا چاہیے، وہ ڈٹی ہوئی ہے اس ٹویٹ پہ، چاہے ڈیلیٹ کر دیا لیکن اس کے جواب میں بھی اس نے کچھ ایسا ہی ٹویٹ کیا ہے، ٹھیک ہے، تو نہیں کرنا چاہیے تھا، غلط کیا، پر غلطی ہوتی ہے وہ انسان سے ہوتی ہے، نہ کہ ان سے جن کی سوچ ہی بدلا لینے کی ہو، تو ان کی سوچ تھی کچھ کے بدلے والی سوچ تھی جو ان کے مرنے کے بعد میں ان کے ذہنوں میں رہی، تو ہمیں یہاں سوچنا پڑے گا ہم اپنے بچوں کو کیا سکھائیں گے، ہم خود کیا سیکھیں گے اس سے، کیونکہ ایک یہ ہمارے سامنے میں جو چیز کہتا ہوتا ہوں کہ ایسے لوگ ہمارے لیے ٹیپو سلطان ہیں، ہم نے ٹیپو سلطان کو کتابوں میں پڑھ لیا لیکن ہمیں وہ ایک کہہ لو کہ ولولہ یا جذبہ یا ایک سوچ نہیں مل سکی، کیونکہ ایک پریکٹیکلی نہیں تھا، میں دیکھا نہیں ہوا تھا کہ ایک ٹیپو سلطان کیسا ہوتا ہے، وہ ٹیپو سلطان یہ تھا، آخری وقت تک کھڑا رہا، عمران خان بھی کہتا ہے کہ میں نے مطلب بہت سارے لوگوں نے اسے منع بھی کیا کہ آپ رہنے دیں نہ کریں، لیکن وہ ڈٹا رہا، تو یہی کچھ صورتحال ہم نے جو کتابوں میں پڑھا ہے وہ ٹیپو سلطان کا پڑھا ہے، وہ کہہ لو کہ ٹیپو سلطان کی شہادت پا گیا، ہم نے دیکھ لیا کہ ٹیپو سلطان کیسا ہوتا ہے، تو محمود غزنوی کیسا ہوتا ہے، میں نے بذات خود دیکھ لیا، باقی قوم نہ جانے کیسے ان کو دیکھتی ہے، باقی لوگ نہ جانے کیسے سوچتے ہیں، اگر میرے بچے بڑے ہوتے ہیں یا کسی اور کے ہوتے ہیں تو میں تو یہی کہوں گا کہ ان کو پڑھایا جائے کہ ارشد شریف کیسا تھا، ارشد شریف نے کیسے ان چوروں لٹیروں کو بے نقاب کیا تھا، تو یہ تھی ساری کہانی، اللہ اس کی مغفرت فرمائے، ان کے گھر والوں کو صبر عطا فرمائے، ان کے چاہنے والوں کو بھی صبر عطا فرمائے، تو ہمیں یہاں پہ سبق سیکھنے کی ضرورت ہے کہ ہم نے کیسے سچ کے ساتھ کھڑے ہونا ہے، جھوٹ کی لمبی 100 سال بھی ہو، زندگی لمبی 100 سال کی بھی ہو سکتی ہے لیکن سچ کی زندگی چھوٹی ہوتی ہے، میں تو یہی کہتا ہوں جو سچ بولتا ہے اس کی ہمیشہ زندگی چھوٹی ہوتی ہے، تو ارشد شریف صاحب کی بھی زندگی چھوٹی تھی، تو انہوں نے سچ کے ساتھ جیا نہ کہ جھوٹ کے ساتھ، وہ 10 15 سال 20 سال 30 سال اور جی جاتے، تو وہ شیر کی طرح جیے نہ کہ گیدڑ کی طرح جیے، تو اللہ ان کی مغفرت فرمائے، ان کے گھر والوں کو صبر دے اور ہمیں مطلب سبق حاصل کرنے کی توفیق دے کہ ہم بھی جو سوئے ہوئے ہیں وہ جاگ جائیں، اللہ ہمارا حامی و ناصر ہو، السلام علیکم۔